مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. عورت کا ٹوپی اور امامہ پہننا کیسا ہے؟ ایک سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے امامہ اور ٹوپی پہننا کیسا ہے. اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ عورت کے لیے امامہ پہننا منع ہے، اور اسی طرح ایسی ٹوپی پہننا بھی منع ہے کہ جو مردانہ حیت کی ہو. اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مردوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کو منع کیا گیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو مردوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے عورت کے لیے امامہ اور ٹوپی پہننا منع ہے. عورت کے لیے پینٹ شرٹ ساڑی جیسے لباس پہننا کیسا ہے؟ ایک سوال کیا گیا کہ عورت کے لیے پینٹ شرٹ پہننا، ساڑی، لہنگا، فراق وغیرہ پہننا شرعاً کیسا ہے. عورت کے لیے پینٹ شرٹ پہننا تو شرعاً منع ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چست لباس ہے اور اس سے بدن کی حیت اور رنگت صاف دکھائی دیتی ہے. اور شریعت مطہرہ میں عورت کے لیے ایسے لباس سے ممانعت آئی ہے کہ جس سے بدن کی حیت واضح ہو. رہی ساڑی، لہنگا، فراق کی بات، تو اگر ان لباس سے صحیح طور پر پردہ ہو سکے اور جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو تو یہ سب پہننا جائز ہیں. اور اگر ان سے صحیح طریقے سے پردہ نہیں ہوتا، یا جسم کا کوئی حصہ نظر آتا ہے، یا جسم کی حیت واضح ہوتی ہے، تو پھر یہ لباس پہننا بھی منع ہوگا. نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے؟ کیا لڑکا اپنا نکاح خود پڑھا سکتا ہے؟ اور ایجاب و قبول 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے؟ ایک سوال کیا گیا کہ نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے، کیا لڑکا خود اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ اور ایک سوال یہ کیا گیا کہ نکاح میں جو ایجاب و قبول کیا جاتا ہے اس کا 3 مرتبہ ہونا ضروری ہے، یا ایک ہی مرتبہ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے. یعنی ایجاب و قبول کہتے ہیں کہ عاقدین میں سے کوئی بھی پہلے جو جملہ کہے گا وہ ایجاب کرنے والا ہوگا، اور دوسرا جو قبول کرے گا اسے قبول کہیں گے. تو نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، اور لڑکا خود اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے. وہ گواہوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کو یا کسی عورت کو کہے کہ میں نے اپنا نکاح تجھ سے گواہوں کی موجودگی میں اتنے حق مہر کے عوض کیا، اور لڑکی آگے سے کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. اور ایک جو سوال کیا گیا کہ ایجاب و قبول 3 مرتبہ ہونا چاہیے یا 1 مرتبہ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، تو شرعاً صرف 1 مرتبہ ایجاب و قبول ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں 3 مرتبہ ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ تمام گواہان صحیح طریقے سے اس کو سن سکیں اور بعد میں وہ اس کی گواہی دے دیں. اگر کہیں 3 مرتبہ ایجاب و قبول نہیں ہوا، صرف 1 ہی مرتبہ ہوا، تو بھی ایسی صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا.